1997 میں کھیلے گئے آزادی کپ کے دوران سید انور نے 194 رنز کی ریکارڈ اننگ کھیلی، جو اس وقت کا ناقابل یقین حد تک بہترین اور شاندار سکور تھا۔ سید انور سے جب اس ریکارڈ پر بات چیت ہوئی تو کہنے لگے، مجھ سے زیادہ رن نہیں بن پا رہے تھے تو ڈریسنگ روم میں ایک سینئر کھلاڑی نے کہا، سید انور تم کریز پر جم کر کھڑے رہو، رنز خود بخود بنتے جائیں گے۔ پھر وہی ہوا، پوری دنیا نے دیکھا سید انور 206 منٹ تک کریز پر کھڑا رہا، رنز بنتے رہے اور سر ویون رچرڈ کا 199 کا ریکارڈ توڑتے ہوئے مخالف ٹیم کے چھکے چھڑا دیے۔ زندگی بھی یوں ہی ہے، آپ کو لمبی اور ریکارڈ اننگ کھیلنے کے لیے مسلسل جم کر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ عملی زندگی میں ریکارڈ بنانے تک نہ ہی کوئی ویکینڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چھٹیاں۔ آپ مسلسل کام کرتے کرتے کسی گیند کے متعلق غلط اندازہ لگاتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ زندگی جس قدر حسین اور مہربان ہے، اس سے بڑھ کر بے رحم بھی ہے۔ آج کل میں آپ سب کی رہنمائی کے لیے بساط بھر چونچ پر متنوع موضوعات پر لکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں لکھا کہ اپنا تعلیمی سفر کیسے منتخب کریں، اس کے علاوہ عربی اور انگریزی ادب کے تراجم کرتا ہوں، اور جب میرا خود کا وقت تھا، اس وقت کی بات ہے، نہ ہی کوئی بتانے والا تھا کہ کریز پر کھڑے رہو، جمے رہو، اور نہ ہی اتنے زیادہ مواقع ہوتے تھے کہ انتخاب کا مسئلہ ہوتا۔ پرانے وقتوں کے پڑھے ہوئے کچی پکی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک تعلیمی ریکارڈ اتنا شاندار تھا کہ اول، دوم، سوم تینوں پوزیشنیں ہم 3 جگری دوستوں کے درمیان ہی رہتی تھیں، اور 10 سال ہمارے درمیان محض ایک آدھ نمبر کا ہی فرق رہتا۔ میرا سکول ارد گرد کے 7 دیہاتوں کا واحد سرکاری سکول تھا، اور اس وقت تو دیہاتوں میں پرائیویٹ سکولوں کا رواج نہیں تھا۔ اس کے باوجود پڑھائی میں ہم تینوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وقت میں دولت کی ریل پل اتنی تھی کہ ارد گرد کے دیہاتوں میں ہمارا گھر وہ پہلا گھر تھا جس کی چھت لوہے، ٹی آر اور گارڈر والی تھی کہ سینکڑوں لوگ دیکھنے کے لیے آتے کہ یہ چھت کیسی ہوتی ہے۔ ان سب کے لیے طعام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ 90 کی دہائی میں جس گھر میں پہلا کمپیوٹر آیا وہ بھی ہمارا ہی گھر تھا۔ لوگ اس عجوبے کو حیرت سے دیکھنے آتے تھے۔ وقت نے کروٹ بدلی، 10ویں جماعت میں ہی تھا جب حالات اتنے دگرگو ہو گئے کہ پڑھائی کے ساتھ بڑے کنبے کی ذمہ داریاں، جانوروں، زمین کو سنبھالنے کے ساتھ 30 روپے یومیہ اجرت پر مزدوری بھی کرنے لگا۔ میٹرک پاس کر لی تو 7 دیہاتوں کی مشہور تکون ان تینوں لائف فائق دوستوں میں سے ایک دوست انجینئرنگ کالج چلا گیا، ایک کامرس کالج چلا گیا، اور میں نے اپنے خوابوں کو اپنے بستے میں بند کیا، اور سرخ و سفید رنگت والا لڑکا جس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی، وہ ٹھیکیدار کی سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر مزدوری کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد روزی روٹی کمانے، ملازمتیں، کاروبار، پڑھائی سمیت تمام سود و زیاں کا طویل اور مسلسل سفر ہے۔ فٹ پاتھ پر بھی سوتا رہا۔ کئی سیٹھ اور ساہوکار اس بچے کی مزدوری کھا جاتے تھے، مگر جب زندگی مہربان نہ ہو تو لوگوں سے شکوہ بنتا نہیں، سو ساری زندگی کسی سے نہ صلہ طلب کیا، نہ ہی شکوہ شکایت کی۔ جو ملا اس پر شکر ادا کیا، اور جو نہ ملا اس کے لیے مزید کوشش کی۔ اور ایک وقت آیا کہ بادشاہ کے محل سے کھانا آتا جس پر میرا نام لکھا ہوتا تھا۔ عملی زندگی کے کم و بیش 27 سال ہو چکے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس میں پڑھائی اور کمائی کا ساتھ چھوٹا ہو۔ گو کہ الحمدللہ آج میری مزدوری ایلیٹ قسم کی ہے۔ جس بستے میں خواب اور کتابیں بند کی تھیں، اب اس بستے میں بے شمار عصری و مذہبی علوم کی ڈگریاں، سرٹیفکیٹ، میڈل، انگریزی عربی زبان پر عبور کے ڈپلومے رکھے ہیں۔ پھر بھی آج اپنے تجسس کی خاطر دنیا بھر کے مختلف تعلیمی اداروں کا طالب علم بھی ہوں، مزدور بھی ہوں، اور ہر روز 5-6 گھنٹے پڑھنا، ریسرچ کرنا، اسائنمنٹ لکھنا، آن لائن سیشنز کرنا، کتاب پڑھنا، کچھ ڈیجیٹل اور کچھ زمینی دھندے کرنا، مفت میں لوگوں کے مسئلے سننا اور بساط بھر حل بتانا، اور چند سطروں کو سوشل میڈیا کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے باوجود خود کو، بیوی بچوں کو اور دوستوں کو بھرپور وقت دیتا ہوں، اور یہ سب خدائے لم یزل کا فضل ہے، ورنہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے۔ میں لکھنے سے کماتا نہیں ہوں، مگر کمانے کے ساتھ لکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ شاید لکھنا میرا کتھارسس ہے اور پڑھنا میرا رزق ہے۔ تو دوستو، زندگی کسی پر گزرتی ہے اور کسی پر بیتتی ہے۔ جب یہ بیت رہی ہوتی ہے تو گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا، اور جب بیت جاتی ہے تو پھر ہی ہم نقطے سے نقطہ ملا کر کوئی کہانی بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ مگر جو بھی ہو، رن بنانے کے لیے ہر حال میں زندگی کی کریز پر جم کر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔